ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں. بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے, احترام کا لحاظ کرتا ہے, عظمت کا لحاظ کرتا ہے, رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے, اس کی روزی کے لیے, اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے, خام خواہ برباد کر دیتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا, اپنے رب سے چلاکی مارنا. جس نے کاروبار دیا, جس نے دھندا دیا, جس نے روزی دی, جس نے اولاد دی, جس نے جوانی دی, جس نے سب کچھ دیا, اس کے احکام میں, اس کے قانون میں ہیرا پھیری. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا. وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے. اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی. صحابہ کے پاس ریشن نہیں, اسلحہ نہیں, ساز و سامان نہیں, تلوار نہیں, تیر نہیں, گھوڑے نہیں, اونٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا. بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا, بعض گھر میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا. اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے. مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں, روزہ کیسے رکھیں؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا, اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ, احکام اسلام میں سے ہے روزہ, اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ. نماز بھی اور روزہ بھی. جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا, جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا, جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا, جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے, ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے, تم پیا کرتے تھے, یا روزے رکھا کرتے تھے, روزہ رکھنے والے لوگ ہیں. ملتان کے دوستو, اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں, 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں, قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں, قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں, اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو, شدت سے بچنا چاہتے ہو, گرمی سے بچنا چاہتے ہو, پیاس سے بچنا چاہتے ہو, مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. ان تمام پیاسوں سے, گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو, اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی, اتنا سخت ماحول بن جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی. اتقوا ربکم
ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔
حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں، برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے، مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے، مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں،
حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی جاگنا تو ویسے بھی ذمے لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ اس نے اٹھ کر شور مچایا نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا، پھر نکالنا مجھے پتہ نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے پتہ ہی نہ چلا۔ میرے
نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا, دعا میں عاجزی بڑھ جاتی, رکعات لمبی ہو جاتی, سجدے لمبے ہو جاتے, اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا. فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری. تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے, امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بخشنے والا ہے, تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے, تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ہر وقت دعا کرتے تھے الہی جب میری موت آئے, رمضان کا مہینہ ہو, گرمی کا موسم ہو, میرا روزہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ ہو, کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو, لڑائی ہو, اعلان ہو چکا ہو, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو, میرا روزہ ہو, کفار سے مقابلہ ہو, وہ میرے ٹکڑے کر دیں, میری زبان کاٹ دیں, تیری عدالت ہو, میری پیشی ہو. جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا, عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں, روزہ رکھ کر آیا ہوں, ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا. آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے, انہیں شب قدر کا کیا پتا, انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا, انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر وہ رات ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا. جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, حلقے بجتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے, جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں,
ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے ماضی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وہ برکت والی رات ہے, یہ وہ رحمت والی رات ہے, اور لوگوں مانگنے والی رات ہے, جھولی پھیلانے والی رات ہے, بگڑی بنوانے والی رات ہے, اجڑوں کو بسانے والی رات ہے, بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے, اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو, وہ رات ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا, اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے, پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے, پریشان حال تھے, مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا, کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما, ہمارا نبی سچا, ہمارا خدا سچا, ہمارا قرآن سچا. بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی اتنا سچا عاشق تھا, اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا. صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہاتھ آئے, حضور کے ناخن ہاتھ آئے, آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ, جب کفن پہنا چکو, جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو, میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا. اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں. اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی. آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروز میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی. آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا, نہ موت سے ڈرتا ہے, نہ قبر سے ڈرتا ہے, نہ حشر سے ڈرتا ہے, نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں, یا کوئی ضامن بنتا, اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا, تنہا نہ چھوڑا, آپ کے ساتھ نہ چھوڑا, قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی. یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا. کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا. اور ظالم مسلمانوں, آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے, آج وہاں کفر دندنا رہا ہے. تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے, تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں, اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو. آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے, فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی. اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا, میری امت کی عمریں کم ہیں,
پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہیں نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے، تو جو پروانہ لے کر آیا
ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیے گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے، تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا، ایک مرتبہ اور پیدا کر دے پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا، ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں۔ اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کبھی تو غور کرو عقل مند ہو سارے کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، سری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا، آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی، ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا، خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، چوتھا سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی۔ میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے، اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے، مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی۔ یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔
काफिर कहने लगे ओ बेगैरती, लोगों के गले कटे पड़े हैं, वो तो शोर नहीं करते, तुझे जरा सी छड़ी लगी है, तू शोर कर रहा है। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप सबका ध्यान है, बात समझ में आ रही है। उमैया को काफिरों ने गैरत दिलाई और कहने लगे शर्म कर, शोर मचा रहा, गधे की तरह रींग रहा है, बाजू कटे पड़े हैं, गले कटे पड़े हैं, वो तो इस तरह का शोर करते नहीं, तुझे क्या हुआ। खुदा की कसम, था तो काफिर, था तो जालिम, था तो मक्के का चौधरी, मगर बात बड़ी पते की कही, बात बड़ी पते की कही। कहने लगा मुझे गैरत दिलाने वालों, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अली मुर्तदा ने मारा, तुम्हें क्या मालूम है मुझे मदीने वाली सरकार ने मारा है। और कहने लगा अगर मेरा दुख सारे मक्के पे तकसीम कर दो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, उमैया कहता है तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, तुम तबाह हो जाओगे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे हुजूर के हाथ से छड़ी लगी है, मैं हुजूर का मारा हुआ हूं। काफिर को तो पता चल गया कि मुझे छड़ी किसके हाथ से लगी है। कभी हमने भी सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब दे दिया तो हम कहां जाएंगे और हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं इसी रात में तुम्हारी दुआओं पे आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है, जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। फरमाया इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो दीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी। मैंने घास के 4 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया, सारा दिन मार खाई, बेहोश रहे, आधी रात को घास के तिनकों से रोजा इफ्तार कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि फिर हमें जेल पिंजरों में बंद किया, मुझे जिस जो नोकदार तार लगाए गए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में लाने के लिए चौधरी अफजल हक
صدر احرار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کوٹڑی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے جہاں مولانا تھنیسری اور مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو کوڑے لگے تھے اور جہاں پھانسی دینے کا باقاعدہ پروگرام بنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نوکدار تار تھے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے لمحہ بلمحہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا۔ فرماتے اچانک مجھے چکر آیا، میں بے ہوش ہو کر نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار۔ زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یقین جانے ہم میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پہ کر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فک ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے۔ بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو، چلتے چلتے اور پھر آ گئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرے محبوب، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے؟ اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں، ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں
ہم قریب ہو تو فنناجی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں. پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں. وہ خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو. اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ خیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا. اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں. اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا. ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی. اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں. اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا. آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین کے ابا، فاطمہ الزہرا کے شوہر، علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے. حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کے قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا. وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے اس سامنے سے لوگوں اور حضرت حسین سے پوچھا اللہ والے فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر زہرا کے نوری نظر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے.
بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا ارکان میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے، اگر کمی آ گئی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بددعا نہیں دی، مکے کی گلیوں میں لولوہان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی، بددعا نہیں فرمائی، مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابھی ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے ابھی ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بددعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ککھ نہ رہے، ذلیل و خار ہو جائے، صفا ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بددعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لوگو گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے، اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمیں ہزاروں واقعات سنے، اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی، پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی، بے شمار آدمی گوائے۔
تمہارے شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا. مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانہ آیا، ادھر دم نکل گیا. کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے. جبریل کہتا، بددعا کرتا، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے. جبریل کی بددعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے. اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے، جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے. ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو، بددعائیں لیتا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا. اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا. اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے. کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی. قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو. یہ کہیں نہیں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں. تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کے ساتھ پہ درود بھیجتا ہوں. میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں. تو یہ 3 بددعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت. سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے. اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے. اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے.
رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے. ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. قرآن کریم کی تلاوت کر لے, کلمے کی تسبیح کر لے, استغفار کی تسبیح کر لے, درود پاک کی تسبیح کر لے, نفل پڑھ لے, اور بھی نہیں دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے. یا اللہ کرم فرما, یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما, یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ. اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے, سو جاؤ جب مزے, کھا لو جب بھی مزے. ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. قربان جاؤں, صحابہ میں سے 1 2 سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی, روزے پہ روزہ رکھا, فاقے پہ فاقہ, پھر نیند کا غلبہ ہو گیا, پھر 3 دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیے صحابہ کرام نے, بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی. سو بھی جاؤ, سحری اندازہ لاؤ, پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب. حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک لقمہ سینکڑوں نیکی ساتھ رکھتا ہے. اندازہ لگاؤ, لسی کا جو گلاس پیا ہزاروں نیکیاں پیٹ میں چلی گئی, پیٹ بھی اپنا بھرا, نیکیاں بھی بن گئی. سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے. کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی, کھانا کھایا, سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا. نہیں 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 نہیں, سحری والی برکت سے محروم رہ گیا, سحری والے ثواب سے رہ گیا. سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے. اسی لیے فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. دن میں روزہ رکھو, رات کو تراویح پڑھو, سجدے کرو, مجھ سے امداد مانگو, مجھ سے تعاون مانگو, بخشش مانگو, میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں, قیام میں بیت جاتی ہیں, اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں, استغفار میں کٹ جاتی ہیں, درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں, اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو, زکات کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو, اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو, فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو, فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو, سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو, فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری, اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس قدر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں والی گھڑیاں عطا فرمائی، خیر و برکت والی راتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو، جو تم سے گناہ ہو گئے، جو تم نے سرکشی کی، بغاوت کی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آؤ سر کو جھکاؤ، میں خدا معاف کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ کیا کہنا مالک کائنات کی رحمت والی ذات اور کریم ذات کا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں، اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے، میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔
فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، دو جہان کے تخت و تاج، دو جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔ فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی، فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کیا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ، تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارو اس اپنے پروردگار کو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، جھولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔
دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔ رنج کا سبب کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی، اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو، میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں، خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں، وہ انعام نہیں، تو کتنا بڑا انعام ہوگا
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے، فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری، اور مالک کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے۔ آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی،
اتقو ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقو ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے. فرمایا اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے. اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی. یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی. تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا. تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں. میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانیں. جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے. ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے. صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو. فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا. ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے. آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں. صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو.